قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ یہ تابعی ہیں اور امیر المومنین ہیں۔ تو 5 چیزیں ہیں: ایمان، میلاد کے ساتھ مقصد میلاد کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ اگر مقصد کو سمجھو گے تو پھر تمہارے لیے زندگی گزارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آسان ہوگا۔ کہ صرف جیسے ہمارے دوست لوگ صرف میلاد پہ ہی اتفاق کرتے ہیں لیکن مقصد میلاد کو بھول جاتے ہیں، اس سبق کو بھول گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو بھول گئے ہیں، اطاعت کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہم صرف محبت کے قائل بن گئے۔ محبت تو ہر بندہ زبان سے کہتا ہے کہ آپ کہیں گے میں سب سے بڑا عاشق ہوں، میں کہوں گا میرے سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، لیکن کیا سنتوں کا اہتمام ہے؟ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر دعویٰ غلط ہوا ہمارا۔ تو پھر ہماری مثال وہی ابو لہب والی ہوئی کہ جس نے خوشی منا کے اپنی باندی کو تو آزاد کر دیا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اس نے نہیں اور اس کی بیوی نے بھی دی۔ تو ایک ایمان ہو گیا اور ایک ادب رسول، کہ یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں ادب کی ضرورت ہے۔ اور پھر محبت رسول، کہ کسی نے حضور پاک ایک عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے؟ 40,000۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تیرے ان اشعار سے اور بلند ہو گئی، تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے میرے اس مقالے کو شان مل گئی ہے۔ اور اس کا نچوڑ جو اس نے کیا 39,000 کا، ایک اردو کے شاعر نے اس کا نچوڑ جو بنایا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے۔ لکھتے لکھتے تھک گیا، جو رسائی مجھے ملی تھی، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی، ابھی تو اور باقی ہے۔ یہ تو ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں تعلیمات نبوی، اخلاق نبوی کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ ہر سال ہم نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی، ہم نہیں ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاری و ساری رہے گی۔ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہوا آبلاپا اور مدح باقی ہے۔ قلم لکھتے لکھتے جیسے ہم کہتے ہیں نا پاؤں میں آبلے پڑ گئے، اس کے قلم پہ آبلاپا پڑ گیا اور مدح باقی ہے۔ ورق تمام ہوا، لکھتے لکھتے ڈائریاں ہی ختم کر دی اور مدح باقی ہے۔ اور آخر میں کہا کہ عمر ختم ہو گئی، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ایک وقت آئے گا مٹی ہو جائے گا انسان۔ عمر تمام ہو گئی اور مدح باقی ہے، یہ باقی رہے گی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ محبت کے بعد اطاعت رسول، اور اطاعت رسول کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا میں صرف میلاد منانے والا ہوں اور اللہ کے رسول کے مقصد کو میں بھول گیا ہوں، مقصد میلاد کو میں بھول گیا ہوں؟ اگر میں صرف میلاد مناتا ہوں یا صرف منانے والا بھی نہ ہوں، میں صرف محافل ربیع الاول کے مہینے میں نے آپ حضرات کے سامنے کئی جمعوں میں یہ کہا ہے کہ ہم نے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی شخصیت کو عام دنیا دار لوگوں کی طرح ہم نے بنا دیا ہے، کہ جس طرح ایک دنیا میں کوئی بڑا فلسفر ہوتا ہے یا ادیب ہوتا ہے، کوئی شاعر ہوتا ہے یا کوئی رہنما ہوتا ہے،
ہم ایک دن کے لیے اس کو صرف یاد کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوگا ایک ہفتہ کے لیے کوئی اس کو یاد کر لے گا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو پوری زندگی کے لیے یاد رکھے، اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرے۔ ہم نے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض نہیں ہونا، بے عینی ہم نے اسی طرح کیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اور اس محافل کی تیاریوں کے اندر، ان سارے کاموں کے اندر ہماری نمازوں کا بھی اہتمام نہیں، احکامات رسول، اللہ کے احکامات کا بھی کوئی اہتمام نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول، اور کوئی سمجھانے کے لیے آئے تو یہ ابلیس ہے اور یہ ابلیس کی اولاد ہے، چونکہ یہ خوشیاں نہیں منا رہا۔ ہم نے بے نہیں اسی طرح کیا ہوا جس طرح یہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، صرف ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہی بات ہمارے بزرگان دین بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے آج محافل ربیع الاول کی، ہم نے آج نعتیں اتنی پڑھ لی، لیکن اس کے بعد بھی اگر میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو وہ ان ساری محافلوں کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوا۔ جب میرے اندر سے چینج ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور سنت پھر ایسی ہو کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو۔ ہمارے استاد بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ ہم لوگ آج سنت کہہ کے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سنت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، لیکن صحابہ نے سنت کو اپنایا سنت سمجھ کر کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں سنت ہے، چھوڑ دو، کوئی بات، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی معنوں میں، صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔